بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو۔ ہمارا پروگرام پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مقدس کتاب میں طرح طرح مثالیں، طرح طرح کی دلیل۔ جس نے کائنات کو بنایا وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان کے جو مسائل ہیں، خیالات ہیں، دلیل ہیں، سوال ہیں، سب کو وہ جانتا ہے۔ ان میں جو کمزوریاں ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے معافی رکھی ازالے کے بعد انسان میں غفلت، نیند، بڑی چیزیں، لالچ۔ آپ دیکھیں گے اکثر کر انسان دھوکہ جو کھاتا ہے لالچ میں، خود کہتا ہے میں لالچ میں پھنس گیا جب ہی مجھے دنیا میں عذاب آیا۔ پھر انا جیسے شیطان کو، شیطان اور شیاطین، جن، شیاطین انسان وہ دنیا میں موجود ہیں بقول قرآن شریف۔ یہ کلام اللہ ہے، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے کلام رسول اللہ حدیث۔ حدیث کی کتابوں میں کمزوریاں ہیں، خود انہوں نے لکھا، اچھے اچھے آدمی ہیں پہلے زمانے کے، کہ ہمیں 400 حدیث ملی، کسی نے کہا 4000 ملی، کسی نے کہا 4 لاکھ ملی۔ اپنی ثواب دید، کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، اپنے علم، اپنی نیت کے اوپر انہوں نے خود لکھا تو 4 لاکھ کو میں نے غلط کیا کہ وہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، پیغمبر کے اوپر جھوٹ ہے۔ 2-3 ہزار حدیثیں بیان کی، لیکن قرآن شریف میں ایک الفاظ بھی نہیں ہیں جو اس میں کوئی ڈال سکے۔ اگر ملائے گا تو وہ ان کی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اس نبی کی رسالت جب تک چلے گی، رسالت ماننے والے ختم ہو گئے۔ 2 پہلو ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، رسول اللہ کے خاتم النبی نہیں مانیں گے، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اعتقاد کے اوپر محمد الرسول اللہ مانیں، عشق کی دعویٰ کریں، کون سی بھی دعویٰ کریں، جب لا الہ الہ صرف اللہ، لا الہ کے معنی الہ کی صفتیں مخلوق میں نہیں، نبیوں میں نہیں، ولیوں میں نہیں، اماموں میں نہیں، اچھے لوگوں میں نہیں، شہیدوں میں نہیں۔ الہ ایک ہے، جو الہ کی صفت ہے وہ صرف اللہ ہے۔ تو مقدس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت دہر، مانا یہ دنیا، ایک وہ دنیا آخرت، دہر میں کہا پیارے پیغمبر کو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام لے، یاد کر، دل میں رکھ، زبان میں رکھ، ہر وقت، صبح شام، مانا ہر وقت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو بھی، دن کو بھی۔ تو یہ پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبق دیا کہ امت کو کہو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کا نام لو۔ ہاں، اس کے رسول کی رسالت بیان کرو، عزت کرو، ساتھ کرو، لیکن وہ الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ سارے نبی مشکلات میں، امام الانبیاء نے کہتے ہیں میں نے اتنی تکلیفیں دیکھی، پہلے نبی نے کسی نے اتنی تکلیف نہیں دیکھی۔ اور اچھے لوگ، حلال کھانے والے، پہلے والے لوگ، صحابہ، آل رسول، انہوں نے اتنی تکلیفیں دیکھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ خواہ لوگ چلاتے ہیں، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مال، جان، سب کچھ دے دی۔ اللہ نے ان کی تعریف کی، اور ایسے ہونا ہی چاہیے، مال، جان، عزت ہونی چاہیے، مگر ہم کردار میں ان جیسے نہیں بن سکتے، نقل تو کر سکتے ہیں، ان کے قدم پہ چل سکتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا، ایک حدیث یاد آ گئی، جنت اور جہنم رب العالمین نے جب بنائی تو جبریل امین کو کہا، جبریل جا جہنم کو دیکھ لے۔ جہنم کے اوپر حضرت جبریل آئے، جہنم کو دیکھ کے ڈر گئے، کہا کہ میرے رب، یہ تیری مخلوق جہنم میں تو نہیں آئے گی، کون پسند کرے گا جہنم میں آنے کو؟ پھر کہا جا جنت کو دیکھ لے۔ پھر جنت کے اوپر گئے، دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تو ساری مخلوق آ جائیں۔ اپنے خیال میں کہا، کیونکہ ان کا بھی علم ہے نا، فرشتوں نے جو کہا تھا یہ فسادی ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں بنا رہا ہوں جائے نشین، سامنے نہیں آؤں گا، جائے نشین بنا رہا ہوں، وہ ان میں سے وہی ان کو تکلیفیں ہوگی، ضرورت ہوگی جن کے پاس بھیجتا ہوں، وہ تعارف ہو گئے، وہ ان کو تعارف کرائے گا، ان کو بھی وہی ضرورت ہوگی، لیڈر کو وہی تکلیف ہونی چاہیے۔ مگر آج کل کے لیڈر جو ہے وہ خوش ہیں، جن کو لیڈر کہلاتے ہیں وہ سارے عذاب میں ہیں، مسلم ہو یا وہ الا ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کاملہ قدرت حکمت سے جنت کو حفت المکارہ، جتنی بھی چیزیں پسند نہ آئے، تکلیفیں ہو دنیا میں جو نظر آتی ہے، تکلیف کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تکلیف کے برداشت نہیں کرتا، جبھی تو نافرمانی ہوتی ہے۔ جبریل امین نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پوچھا، جواب دیا، اے میرے رب، جنت کے اوپر اتنی تکلیفیں بیان کر کے روتے ہیں نا لوگ، ایلی فلانے کے ساتھ یہ ہوا، تو تکلیف تو انہوں نے خود قبول کی تھی، مال کی، عزت کی، سب کچھ، حقیقت کو وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ ہم وہ تاریخیں ہیں وہ بھی غلط بیان کر رہی ہیں، طریقہ ہی غلط۔ تو دیکھا تو جنت کے اوپر بڑی بڑی تکلیفات ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا میرا رب، کون اس جنت میں آئے گا؟ یوں سمجھو الا ماشاء اللہ۔ پھر جہنم کے طرف گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نے ان کو جہنم کو لذتوں سے اوپر، جو لذتیں دنیا میں ہیں، آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے، خیالوں کے لیے، خوابوں کے لیے، یہ محلات، یہ برج، یہ سمندر میں جائیں، یہ نظارے، ایسے انسان جگہ بناتا ہے کہ جس کے لیے سنتے ہیں 20 30 40 لاکھ وہ خرید بھی نہیں رات کو رہنے کے لیے، وہ دنیا کی مزے۔ تو جنت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لذات نے گھیر رکھا، اللہ نے جہنم کو لذات سے، جنت کو تکلیفات سے۔ جبریل امین نے دیکھی تکلیفات اور مزہ، جب مزہ جو دیکھا جہنم کا آگ کے اوپر کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تو سبھی آ جائیں گے الا ماشاء اللہ، یوں ہی سمجھے۔ تو دنیا بھی ایسی ہے، خیال آتے ہیں، بڑے بڑے خیال وہ اللہ نے بنائے، عقل اللہ نے بنائے، کلام اللہ نے بنائی، لہجے اللہ نے بنائے، ساری مشین بنائی، دنیا، آسمان، چاند، یہ وہ جو بھی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے سب اس نے بنائے۔ روبوٹوں جو نے بنایا وہ بھی کسی نے بنایا، اللہ کہتا ہے کائنات بڑی ہے، انسان تم کو ہم نے بنایا، اپنے کو دیکھو، آنکھوں کو، زبان کو، لہجوں کو، آواز کو، دل کو، گھٹنوں کو، پاؤں کو، سر کو، خیالوں کو ایک جگہ فرمایا، کیونکہ انسان کے ذہن میں آتا ہے تو یہ چیز تو اللہ نے بنائی، یہ چیز تو اللہ نے بنائی، یہ چیز تو اللہ کو کس نے بنایا؟ انسان کے شیطان کے خیال، اور اپنے ذہن بھی تو وہی، نفس تو وہی ہے جس نے شیطان کو ابلیس کیا، وہ ہمارے میں بھی لگا ہوا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ طور میں کہا ام خلقوا من غیر شیء، تھوڑا دھیان کرو اے دماغ والوں، اے میرے پیغمبر سے پوچھو ام خلقوا من غیر شیء، یہ جو پیدا کیے گئے ہیں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے نا جو تمہیں پیدا کیا، تیری آنکھوں کو، تیرے کانوں کو، تیرے حسن کو، تیرے بالوں کو، تیرے اعضاء کو، تیرے گھٹنوں کو، تو اپنے طرف سے تو اپنے آئینے میں تو دیکھ، اپنی صورت کو تو دیکھ، اندر کو تو دیکھ، باہر کو تو دیکھ، اندر کو تو پہچان بھی نہیں سکتا، خود کو بھی پہچان نہیں سکتا، نام ہے بدن اور اندر روح، تو خود کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ ام خلقوا من غیر شیء کو کہہ دو کوئی چیز نہیں، چیز نہیں ہے، اللہ نہیں کہا، رب نہیں کہا، ہاں رب بعد میں صفت ہے، رب ربوبیت سب کی پورائی کرنا اللہ، پھر بھگوان کہو، رام کہو، جو بھی کہو، دھڑی کہو، گاڈ کہو، وہ قوت ایک ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کوئی چیز نہیں ہے یا یہ خالق ہے، ان سے پوچھو تم نے اپنی آنکھیں تم نے اپنی بنائی، دماغ، روح، عقل، اندھوں کو دیکھو، بے عقلوں کو دیکھو، میں نے وہ مثال کے لیے پیدا کیے، بتاؤ تم نے کیا اپنا بنایا، وہی خالق ہے جس نے تمہیں بنایا، باقی سارا علم وہ علم ایک محدود مخلوق ہے جس نے علم کو بنایا، خیالوں کو بنایا، غصے کو بنایا، پیار کو بنایا، محبت کو بنایا، نفرت کو بنایا۔ ام هم الخالقون، میرے نبی ان سے پوچھو تم خالق ہو، یہ تصور کرو جس نے تمہیں بنایا اس نے ساری نگری کو بنایا، یہ نگری کو دیکھو ایسے بنانے والے کے سوا کیسی چلے گی، پوری ترتیب سے ہے، باقی آزمائش دنیا میں رکھی وہ حکمت سے، حکیم جو ہے نا، ظلم کے اوپر لعنت ہے، حکمت ہے، ایسے اثرات رکھے ہیں جو انسان کی طرف قصور ہیں، نسبت ادھر حقیقت اللہ کے پاس، اگر حقیقت اپنے پاس تو نسبت ایک خالق کے پاس ہے، حقیقت بھی خود، نسبت بھی اب ناممکن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پیغمبر کو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یاد کر اپنے رب کو، اپنے جو تمہارا پورا وقت کرتا ہے، جس نے تمہیں رسول بنایا، ان کو یاد کر، ذکر کر، تسبیح کر، بکرۃ وصیلا، ہر وقت، صبح شام، ومن اللیل، رات کو بھی دن کو بھی۔ آگے کہا ہاں جو تیرے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اپنے نفس پہ چلتے ہیں، خیالوں پہ چلتے ہیں، کسی نہ کسی کو مانتے ہیں دہری کو سوا، ان کو کیوں مانتے ہو؟ سانپ کو کیوں مانتے ہو؟ سانپ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ مرے ہوئے کو مانتے ہو، اس میں کیا رکھا؟ وہ تو مر گیا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، بقا کی دنیا میں ہے وہاں۔ بندر کو مانتے ہو، کسی نہ کسی چیز کو مانتے ہو، پہاڑوں کو مانتے ہو، ہوا کو مانتے ہو، خیالوں کو مانتے ہو، کسی نہ کسی کی چیز کے آگے جھکتے ہو، وہ تو ساری خالق نے بنائی، وہ تو ساری مجبور ہے۔ تو ان سے کہو ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، فرق یہ ہے کہ سامنے میں نے چیز رکھی آزمانے کے لیے، لنبلوکم ایکم، تیری زندگی خود آزمائش ہے، تمہیں زندگی نہیں تھی میں نے دی، کل تو تھا بھی نہیں، آج ہے کل تو نہیں رہے گا، جیسے تجربے کے ساتھ دنیا میں دیکھو اگلے کہاں گئے، اگلے کہاں گئے، اگلے کہاں گئے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، یہ جو بات کو نہیں مانتے، ان کو اطمینان نہیں آتا، بھروسہ نہیں آتا، یا لالچ میں پڑ گئے، یا جلد یحبون العاجلۃ، بات یہ ہے کہ یہ جلد بازی کو پسند کرتے ہیں، آنکھ کے نظارے، دماغ کے، بدن کے، خیالات کے، بنگلات کے، باغوں کے، یہ نعمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، آنکھیں، یہ وہ رزق کشادہ، یہ عزت عظمت، یہ نعمتیں ہیں، مگر یہ نقل ہے، جنت کے نقل ہے، تکلیفیں ہیں وہ جہنم کی تکلیف ہے، نقل ہے ان کی۔
یحبون العاجلۃ، دنیا والوں سبق کو یاد کرو، یہ پسند کرتے ہیں جلد بازی کو، ابھی ملے، مرنے کے بعد پتہ نہیں۔ جس نے زندگی بنائی نا، زندگی کو کیوں مانتے ہو؟ تھا ہی نہیں تو زندگی بنائی، پھر وہی زندگی جب ختم ہوگی، موت اس کا نام ہے، فنا اس کا نام ہے، روح تو ختم نہیں ہوتی ہے نا، وہ اپنے مقام پہ چلی جاتی ہے۔ بدن ہے، جس نے پہلے بدن بنایا، اب دیکھ رہا تو یہ بدن، یہ زمین، پہلے پانی تھا، وہ نہیں، تو تھا ہی نہیں، میں نے تمہیں بنا دیا۔ یحبون العاجلۃ، جلد بازی کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، کو بتا دیں یہ چھوڑتے ہیں ان کے پیچھے جو دنیا آنے والی ہے۔ پہلے تو زندگی کا بھروسہ نہیں، 4 سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، زندگی کا بھروسہ نہیں کسی کو بھی۔ چلو چند دن ہو، چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا ظالم، جتنا گناہگار لمبی زندگی دی، وہ بھی اس لیے دی میرا بندہ ہے۔ اللہ جیسا رحم پوری کائنات کٹھی ہو جائے، نبی، ولی، امام، ماں باپ سب کٹھی ہو جائیں، اللہ کے رحمت کے مقابلے میں جزو نہیں ہے۔ اللہ کو تو پہچانو، اللہ کو تو پہچانو، جس نے محبت رکھی ماں باپ میں، بھائی میں، دنیا کو سسٹم چلانے کے لیے، اس اللہ سے نا امید ہو۔ بتوں سے ہے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، جس نے سسٹم رکھا، جس نے رکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بھاری دن آگے آنے والا ہے۔ آج کی تکلیفیں دماغ کو ہے، پاگل کو کوئی تکلیف نہیں، گھومتا ہے، پھرتا ہے، ہنستا ہے، کیا پتا ان کو کپڑے پڑے، لوگ بلا شک ان کو پاگل کہیں، مگر ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ ہنستا ہے، کھیلتا ہے، گھومتا ہے راستوں میں۔ عقل کی تکلیف ہے، بیماری کی ہو، ذلت کی ہو، پیسے کی ہو، چور کی ہو، سرکار کی ہو، دوستوں کی ہو، گھر والوں کی ہو، بیماری کی ہو، یہ دماغی تکلیف ہے۔ وہ تکلیفیں دماغ سے لے کے پاؤں تلک ہوں گی۔ یومن ثقیلا، وہ دن بہت بھاری ہوگا، ثقیلا۔ آگے کہا نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، یہ تھے ہی نہیں دہر، یہ کل تھے ہی نہیں، آج ہیں، پھر آج کے بعد جو کل ہوگی، کل کے بعد کل ہوگی، کل کے بعد کل ہوگی، یہ ہو گئی نہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا، گھٹنوں کو دیکھو، ڈاکٹر سے پوچھو، سائنسدانوں سے پوچھو، سیاستدانوں سے پوچھو، جو جس کا علم رکھتا ہے، علم ایک تو نہیں ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندہ ذہین انسان پیغمبر کا ساتھی بنایا، بہادر انسان، فرمایا وَزِدُ كُلُّ امْرِئٍ مَّا كَانَ يَجْهَلُهُ، کتنا ایک الفاظ، کیونکہ پیغمبر کے ساتھی تھے نا، پیغمبر کا کلام مضبوط ہے تو صحبتی بھی ان کے تھے نا۔ وزد، غور، عالم کی بات نہیں، علم کی بات ہے، علم بھتیرے ہیں، بے انداز ہیں، رب العالمین، جہان بہت ہے، مخلوق بہت ہے، علم بہت ہے، ہم تو صرف تھوڑے علم، دین کا علم یہ جانتے ہیں تھوڑا سا، قرآن شریف کا وہ بھی تھوڑا، علوم اتنے ہیں دماغ چکر کھا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قرآن شریف میں کہ دیکھو، اچھے لوگوں نے ان کو وضاحت کی اپنے زبان میں، تو میں حضرت علی جو ہمارے امام ہیں، رہنما ہے، رہبر ہے، ہم غلو نہیں کریں گے، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ وہ مسلمان جو غلو کرتے ہیں، چاہے شیعہ ہو، غلو نہ کرو، ولا تغلو فی دینکم، بزرگان دین ان میں غلو کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی اور ہو، نبی میں غلو کرتے ہیں، رسولوں میں خواہ مخواہ بڑھاتے ہیں،
حضور نے خود بنایا، لا تطرونی، مجھے خواہ نہ بڑھانا، کما النصارى والیہود، جیسے یہودی نصارہ نے اپنے نبیوں کو بڑھایا، خواہ مجھے مت بڑھانا۔ تو آج کل یہ بیماری ہے شیعوں میں، شیعوں کے بھی قسم ہے، سنیوں کے بھی قسم ہے، بریلویوں میں تو سخت بیماری ہے، حالانکہ اللہ والوں کے خلاف کوئی نہیں، اللہ والے نے تو اللہ کا کام کیا۔ تو اللہ والے جتنے بھی ہیں ان کے کوئی خلاف نہیں، مگر غلو نہیں۔ اور نبی جو ہے وہ حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، پوری زندگی مشکلات میں پھنسے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین تلک۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو سنی میں چاہے سنی کہلانے والے ہو، بریلوی ہو، ہیں مسلم کے فرقے میں، کافر نہیں ہے، شیعہ مسلم کے فرق میں کافر نہیں ہے، مگر غلو کرتے ہیں۔ خواہ نہ کرو، اسلام میں غلو جائز نہیں، چاہے اس میں بریلوی ہو، چاہے دیوبندی بھی ہو، وہ بھی ان کے بھائی ہیں۔ آگے چل کے دیکھو گے تو جو اہل حدیث ہے وہ بھی ان کے بھائی ہیں، کیونکہ کتابوں میں کمزوری ہے، قرآن شریف میں نہیں ہے، حدیثوں میں بھی کمزوری ہے، حدیث کے سوا کام نہیں چلے گا۔ ایک کلام اللہ، زبان رسول اللہ اور کلام رسول، جیسے حج قرآن شریف میں ہے، دن پیغمبر نے کہا، نماز قرآن شریف ہے، طریقہ پیغمبر نے بتلایا، زکوٰۃ قرآن شریف میں ہے، ان کا نصاب پیغمبر نے، پیغمبر کے سوا شریعت نہیں بنے گی۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، قبول نہیں کرو گے، تو اللہ انکاریوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، میں نے سب مسلمانوں کو شیرازہ بکھر گیا۔ آپ اہل حدیث کو جب پوچھیں گے کہتے ہیں ہم سب سے بڑے پر، حالانکہ تھوڑے سے مسائل ہیں، مگر ان سے پوچھو تو تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، پیغمبر سنتا ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، نہیں تو کہو نا ظاہرہ، دیوبندیوں کو کہو تو لکھا ہوا ہے، وہاں پیغمبر سنتا ہے تو سب سنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن شریف میں جس شخص کو پکارتے ہو، جو شخص پکارتا ہے شخص وہ گمراہ ہے، جس شخص کو پکارتے ہو وہ شخص نہ قبول نہ جواب، سننے سے بے خبر ہے، بقول کلام اللہ۔ تو مسلم کا بنیادی قرآن شریف ہے، اگر بنیاد سے ہلو گے تو جگہ نہیں رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کے جوڑ بنائے، مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، تم دیکھو تم کس کے جگہ پہ آئے ہو، وہ گئے تم آ گئے، پھر تم چلے جاؤ گے دوسرے آنے والے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، جب ہم بدل دیں ان کو، جیسے بدلی ہوتی ہے، اگلے بدل گئے، بدلنا امثالہم تبدیلا، ان جیسے آئیں گے، یہ نہیں ہوں گے، ان جیسے ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے، متکبر بھی ہوں گے۔ فرعون ایک گھمنڈ ہوتا ہے، پیسہ آ گیا گھمنڈ، فرعونیت آ گئی، پہلے نہیں تھا، نوکری آ گئی گھمنڈ، پہلے ان کا گھومنا انداز اور تھا، طاقت آ گئی، قوت آ گئی، اللہ نے آزمایا، ہر ایک چیز میں توازے میں نہیں گئے۔ گر کچھ مرتبہ چاہو، جو دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، تو تواضع کے سوا کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت آئے تو الحمدللہ کہے، آج تمہاری طبیعت بہت ٹھیک ہے، الحمدللہ، بچے آ گئے، نوکری مل گئی، گھر مل گیا، ماشاءاللہ نہیں، ماشاءاللہ ہے، انشاءاللہ کہو الحمدللہ، ہر چیز کا توڑ الحمدللہ۔ قرآن شریف کی شروعات ہے الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تبدیلا، ان هذه تذکرۃ، نئی دنیا والو یہ تو نصیحت ہے کوئی قبول کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا، قمر میں فعال من مدکر، ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ ان هذه تذکرۃ، میرے نبی یہ تو نصیحت ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا،
جو اپنے طرف سے چاہت رکھے، رب کے راستے کی تلاش ہو، چلنے کی امید ہو، خیال ہو، اگر ان کو خیال بھی نہیں، درد بھی نہیں، فکر بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، تو اللہ کو تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ اپنے فکر سے، اپنے درد سے، اپنے غم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستہ کھولتا ہے، توفیق دے۔ توفیق وہاں سے، اسباب یہاں، توفیق انسان کے ہاتھ میں نہیں، توفیق رب العالمین کے ہاتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فمن شاء اتخذ، جو چاہے، جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب کا راستہ لے لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ پسند نہیں، عمل پیرا ہو جائے، غلطیاں ہو پشیمان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں جس طرح سہولت دی اس کلمے کی، پہلے تو یہی عجب ہوتا ہے، اللہ تم نے پہلے ہی سہولت دی ہے، اب ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔